جناب عمران خان کا اعلان سامنے آ گیا، عید کے بعد مئی کے آخر میں لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا، اور یہ تو عمران خان گزشتہ تقریر میں اعلان کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ کے بعد دھرنا ہوگا، اور دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک الیکشن کا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ تو ایک اسٹینڈ آف سچویشن دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مئی کے آخر، ظاہر ہے جون آ جائے گا جب آپ وہاں پہنچیں گے۔ جون شدید گرم ہوتا ہے اسلام آباد، تو تحریک انصاف نے کیا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، لیکن ہولناک گرمی ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور ظاہر بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک اعصاب کے علاوہ موسم کی بھی جنگ بن جائے گی، کیونکہ جون میں دھرنا آسان کام نہیں ہوگا تحریک انصاف کے لیے، سب کو جوڑ کر رکھنا۔ اچھا جناب، اگر ہم دیکھتے ہیں 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا، جس پہ تحریک انصاف آج بھی فخر کرتی ہے کہ جی انہوں نے دیا تھا، لیکن ایک فرق تھا، اس وقت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ تھی۔ اس بار آمنے سامنے ہے، پوری نہیں تو آدھی صحیح۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مگر یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ جیسے پورا معاشرہ سیاسی تقسیم کا شکار ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی دو رائے ہے۔ یہ پہلی مرتبہ، کم از کم میں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ دو رائے ہیں۔ بہت سارا ناراض ایلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ، اور وہ اس کی ناراضگی کی بڑی واضح وجہ دیکھیں نا، ابھی کچھ عرصے پہلے تک نواز شریف، مریم نواز فوج کو گالیاں ہی دینا رہ گئی تھی خالی، باقی تو سب کچھ کر دیا تھا۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جس کو گالی دی گئی ہے وہ اتنی آسانی سے تو ہضم نہیں کرے گا۔ بہت سارے ہیں، تو یہ ایک بڑا 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 مسئلہ ہے۔ یہ جو بھی ہوا ہے، جو بھی نون لیگ کے ساتھ یا پی ٹی ایم کے ساتھ ایک معاہدہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک ببل کیفیت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس کے پیچھے نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس پر سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا وجہ۔ بہرحال اب دیکھیں، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ فرض کر لیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اس گرمی کے باوجود دھرنا دیتے ہیں، وہ سارے فنانسز، وہ ساری چیزیں وہ شاید پوری ہو جائیں گی ان کی، تو یہ جو دھڑا ہے یہ شاید جونیئر ہے، یہ بہت سینئر دھڑا نہیں ہے۔ اب کتنا ہے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا یہ حکومت کو راضی کر پائے۔ دیکھیں، پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے کہ جلدی انتخابات کروا دیے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ جب سیاسی تقسیم کا شکار ہے تو اس میں بھی یہ رائے موجود ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کا جلد اعلان ہو جائے گا۔ اب جلد اعلان ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اکتوبر یا نومبر، ممکنہ طور پر اکتوبر یا نومبر وہ بہتر موسم ہوتا ہے جب ملک بھر میں، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ دسمبر میں پھر بہت شدید سردی آ جاتی ہے، تو اکتوبر نومبر میں انتخابات ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر عمران خان کا دھرنا کامیاب ہو سکتا ہے اگر یہ سب کچھ سچویشن مل جاتی ہے، نومبر دسمبر میں انتخابات ہوتے ہیں۔ مگر میرا اصل سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ دھرنا تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ فضا بن چکی ہے ارلی الیکشن کی، تو اس میں یہ کامیابی متوقع ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں انتخابات ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون سی جماعت جیتے گی؟ پی ڈی ایم کا 11 رکنی یا 3 بڑی جماعتوں کا اتحاد، یا پی ٹی آئی؟ اس کا جواب دیجیے گا اور سوچ سمجھ کے دیجیے گا، کون جیتے گا اگلا انتخاب۔ اس کے ساتھ ہی معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔